الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدقت يا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے الصلوۃ یا صاحب المعانی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناؤه كما كان حقه بعد خدا بزرگتوی قصہ مختصر طلع البدر علينا من ثنیات الوداع وجب الشکر علينا ما دعا للہ داعی و کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں اور کرو تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں اب جو احباب یہ چہل قدمی کر رہے ہیں ان سے عرض ہے کہ وہ ایک جگہ پر تشریف فرما ہوں اور بچوں سے عرض ہے یہ بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھیں اور اٹھ کر آنا جانا اس کو موقوف کریں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں گفتگو کروں گا پھر انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا پیر سید ظہیر المصطفیٰ شاہ صاحب انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے اور اگر وہ اظہار خیال کرنا چاہیں تو وہ چند منٹ کا اظہار خیال کریں گے نہیں تو انشاءاللہ وہ اس جامعہ کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائیں گے آپ احباب نے پوری توجہ میری طرف نہیں انشاءاللہ چند منٹ کی گفتگو ہوگی اللہ رب العزت نے زبان پر کلمات الحق جاری فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر فرمایا ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں آپ احباب شاید یہ سوچ کر آئے ہیں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ بھی ایک روایتی جلسہ ہوگا جو آج کر ہمارا یہ علمی نشست تھی روایتی جلسہ نہیں تھا اس لیے اپنے چہرے شاش بشاش کر کے بیٹھے چہروں پر مسکراہٹ لائیں علماء کرام تشریف لائیں ان کو بتائیں کہ ہم اس درس سے خوش ہیں سبحان اللہ یہ نہ کہ میرے شامل کے تنقالی اور سانسدیں تو ایسا نہ ہو ٹھیک ہے تو اپنے چہرے پر نہ خوشی کا اظہار کریں چہرے آپ کے ظاہر ہو رہے ہوں کہ یہ خوش ہیں ٹھیک ہے خالق کائنات نے فرمایا اس قرآن کو ہم خود نازل فرمانے والے ہیں اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور یہ قرآن پاک نبی پاک علیہ السلام کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ پہلے جو جتنے بھی آقا علیہ السلام نے معجزے کیے وہ ایسے تھے کہ ان کا اب اظہار نہیں ہے قرآن پاک ایسا معجزہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا زندہ معجزہ جو آج بھی ہمیں موجود ہے پہلی کتابیں بدل گئی لوگوں نے اپنی مرضی سے گھٹا بڑھا دی لیکن قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی ہم میں موجود ہے یہ قرآن کا اعزاز ہے ہمارے مصطفیٰ کا یہ اعزاز ہے کہ قرآن پاک جیسا اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ویسا ہی ہم میں موجود ہے اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے پھر اس قرآن پاک کا کیا اعزاز ہے پہلی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی تورات زبور انجیل جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے وہ صاحب کتاب نبی جو تھے ان کو یاد تھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام آپ پر تورات شریف نازل ہوئی صرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو یاد تھی کوئی اور یاد اس کو کر ہی نہیں سکتا تھا انجیل نازل ہوئی حضرت
عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر صرف حضرت عیسیٰ نو یاد سی. زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام آپ دے فقط حضرت داؤد علیہ السلام یاد سی. پر قرآن پاک کا ایک خوبصورت معجزہ ہے, 10 سال کا بچہ ہے وہ بھی حافظ ہے. علماء کرام تشریف فرمائے ہیں, یہ بھی حافظ نے. ساڈے شاہ صاحب بھی حافظ نے, قاری وقار صاحب بھی حافظ نے, قاری نعیمی صاحب بھی حافظ نے, حبیب الرحمن مکی صاحب بھی حافظ نے, حافظ رضا احمد صاحب بھی حافظ نے, قاری عثمان صاحب بھی حافظ نے, بھائی ادھر قاری فیصل صاحب بھی حافظ نے. الحمدللہ ایک قرآن عظیم معجزہ مصطفیٰ دا گئے وے, ایک خود مصطفیٰ نو بھی یاد سی اور مصطفیٰ دی عطا دے نال مصطفیٰ دے امتیاں نو بھی یاد ہے. الحمدللہ ایک قرآن دا اعزاز ہے. فرمایا اسی خود اس قرآن نو نازل فرمانے والے اور خود ہنسی اس دی حفاظت کرنے والے اور ایک قرآن او عظیم دولت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو پوچھا, صحابہ تو انہوں پتہ ہے سب تو امیر کون ہے؟ صحابی عرض کی یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام دی وہ شخصیت ہے جنہیں ہر موقع پہ اپنا مال پیش کیتا اور اسلام تعاون کیتا, اسلام نو بڑھانے دے اندر کوشش کی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور عرض کرے یا رسول اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیر نے. فرمایا اچھا, فرمایا میں دسا امیر کون ہے؟ اصلی نا امیر ہوئے اور جنہی دا مقصد ہی جیسا کہ علماء اکرام نے ارشاد فرمایا کہ مقصد یہ ہے بس دنیا داری. نعیمی صاحب نے کہا کہ اگر آج پتہ لگ گیا فلانی ڈگری ملنی فلانی نوکری ملنی ہے حفظ دے نال کہ ساڈا مقصد صرف نوکری اور پیسہ کمانا ہو چکا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ دسا امیر کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی. فرمایا امیر نے ٹھیک ہے, کون امیر ہے؟ میں عبد الرحمن بن عوف. فرمایا حقیقی امیر دسا کون ہے؟ حقیقی امیر. فرمایا اگر تسی امیر بندہ دیکھ رہا ہے انہوں دیکھ لو جنہیں سینے کے اندر جتنا زیادہ قرآن ہوئے گا. فرمایا امیر اور بھی بندہ ہوئے گا. میں امیر بندہ دیکھ رہا دیکھ رہا سینے کے اندر کتنا قرآن ہے. فرمایا جس نے سینے کے اندر جتنا قرآن ہوئے گا میں وہ امیر ترین شخص ہوئے گا. اے آج محافل دے اندر علماء کرام بلا کے 1000 2 3 4 ہزار خدمت کر کے نا اینا کو کسی اینا دے احسان کی ترنا. الحمدللہ اینا جڑی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے نا, اور نبی صاحب فرمایا نا کہ اپنا کوئی کمال نہیں. علماء کرام نے میرا نام لیا واللہ بلا تاللہ, اللہ تعالیٰ تکبر تو محفوظ رکھے. الحمدللہ میرا کوئی کمال ھذا من فضل ربی, اللہ کا فضل ہے. امیر ترین کون شخص ہے؟ فرمایا جنہیں سینے کے اندر جتنا قرآن ہوئے گا فرمایا اتنا ہی امیر ہوئے گا. اچھا پھر امیر بھی ہوئے تے بندہ سخی بھی ہوئے, اے سونے تے سہاگا. بھائی امیر تے ہوئے جنہیں کل قرآن دی دولت ہے, جنہیں سینے قرآن ہے, جنہیں قرآن سیکھیا, جنہیں قرآن تے عمل کیتا. اور ہن میں تمہیں حدیث پاک سناتا, اتنے حدیث پاک پیاری ہے مسند ابی جعلہ دی, ہر حرف دا اتنا پیارا ہے, اتنا پیارا ہے, اتنا پیارا ہے, سن کے مزہ آ جائے گا. میرے اکرم صاحب فرمایا صحابہ الا اخبرکم عن الاجود الاجود. فرمایا صحابہ دسنا سخیاں وچوں سب تو بڑا سخی کون ہے؟ سخاوت کرنے والا سخیاں وچوں سب تو بڑا سخی کون ہے؟ میں اے صحابہ کو یہ خبر نہ دیا. نبی پاک علیہ السلام جب ارشاد فرمایا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں دسو سخیاں وچوں سب تو زیادہ سخی کون ہے؟ بھائی میں ترجمہ نام ہی کرا تو سمجھ آ جائے گی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا سخیاں وچوں سب تو سخی ذات دیکھیے کیڑی ذات ہے؟ فرمایا اللہ الاجود الاجود. فرمایا سخیاں وچوں سب تو سخی ذات دیکھیے تو دیکھنا سب تو سخی ذات رب دی ذات ہے. اچھا ایک طرح مزہ آیا, ایک اگلے حدیث الفاظ سنو گے اس تو زیادہ مزہ آئے گا. اللہ الاجود الاجود. فرمایا سخیاں وچوں سب تو سخی ذات خالق کائنات دی ذات ہے. فرمایا انا اجود ولد آدم. فرمایا آدم دی اولاد وچوں اگر سب تو بڑا سخی دیکھنا ہے میں محمد کو دیکھ رہا ہوں.
تو سخیاں وچوں سب تو جواد ذات اللہ رب العزت دی ذات ہے. فرمایا اور اولاد آدم وچوں میں محمد سب تو زیادہ سخیاں. میں نے کریم شاہ فرمایا وہ اج وقت نہیں باقی میرے تو بعد سخی سب تو بڑا کون ہے؟ میرے تو بعد سب تو بڑا سخی کون ہے؟ فرمایا رجل عالم علما ونشر علمہ. فرمایا اگر میرے بعد کوئی سخی دیکھنا ہے کہ آؤ دیکھ لو جنہیں قرآن خود سیکھا، لوگوں کو قرآن سکھا رہا ہے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا بڑے سارے بھی تو بہترین شخص ہوئے جنہاں خود قرآن کو سکھان والا ہے یا قرآن کو سکھان والا ہے. اُبْدُ عَالِمًا او متعلما او مستمعا او محبا. میں 4 کام کرنا، اس تو ہٹ کے کوئی کام نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. پہلا فرمایا عالمًا، صبح اس حالت کرو اُبْدُ عَالِمًا کہ تسی عالم دین ہو. اگر تسی عالم دین نہیں او متعلما، دوسرا کام یہ کرنا اگر خود عالم نہیں نا تو علم دین سیکھنے والے ہونا. اگر یہ بھی نہیں کر سکے تو پھر کی کرنا؟ فرمایا او محبا، علماء نال محبت کرنے والا ہونا، انہاں دے بارے زبان و دراز کر کے گلا نہ کرنے والا ہوئے. فرمایا اینی، فرمایا او مستمعا، علماء کرام نو سنن والا ہونا. ساڑھے ہی ادھا گھنٹہ جمعے دی تقریر ہوندی ساڑھے سامنے سکھی نے کہا کے سنتے ہیں. کتنے کسی علم دی قدر کرتے ہیں، قرآن دی قدر کرتے ہیں، مصطفیٰ دے فرمان دی قدر کرنے ہیں. اے کوئی سورہ اللہ خطیب بلایا ہوندہ تھا ساڑھی مسجد وہ وضو خانے تک فول ہونی سی. کیوں؟ کرنا دے چسکے پورے کرنے کے پاس. محفل آگے کس چیز دی نیت ہے؟ اے نیت نہیں لے کے بالکل اسی یاد ہے کہ اسی علم دین سکھا گئے. بعض دے نیت ہی کہتے ہیں چلو آؤ یار مولوی چیک نہیں کریے کی وین ہے. سچی بات کر رہا ہوں، یہ مسکرانے والی گل تمہیں لگ رہی ہے لیکن میں درد دل بیان کر رہی ہوں. سچی بات بتا رہا میں خود سماعت کیتے نے جملے کہنے نہیں آؤ جی مولوی صاحب چیک نہیں کریے نا کیویں دی تقریر کرتے ہیں. مقصد علم دین سیکھنا نہیں ہے بھائی. الحمدللہ اللہ پاک کا احسان اور فضل ہے. انشاءاللہ اللہ اور فضل اور کرم دے نال اس مدرسے میں جو جڑا پڑھ کے جائے گا سنجیدہ بھی ہوئے گا. اور میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ فقط وہ حافظ قرآن انشاءاللہ عالم دین بھی بن کے نکلے گا. میں تو اپنی زندگی کا مقصد دسا، میری زندگی کا مقصد ہے اس اپنے علاقے کے اندر، ویسے تو پوری دنیا علم دین پھیلانے کی نیت ہے لیکن اس اپنے علاقے کے اندر میرا مقصد یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن دے کالم دین ہوئے. اور انشاءاللہ اس مشن کو میں لے کے چل دیا رہا ہے. اور اللہ نے چاہیا کہ ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ ہر گھر دے اندر عالم دین ہوئے گا. اور کیا شان ہے حافظ قرآن عالم دین دی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من متعلم یختلف الى باب العلم الا كتب الله له بكل قدم عبادت صالح دین. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جدو بندہ علم دین سیکھن واسطے ایک بچہ علم دین سیکھن واسطے سینے نال قرآن لے کے انج گھر تو نکلیا ہے. فرمایا سینے نال قرآن پاک لا کے گھر تو نکلیا ہے. اینا دیکھو اس نے ٹوپی جڑی پہنی وہ پھٹی ہوئی ہے، کپڑے جو نے وہ قیمت لحاظ نال آلہ نہیں پہنے. میں یہ چیز نہ دیکھو، فرمایا دا پروٹوکول دیکھو. فرمایا اگر کوئی بچہ سینے نال قرآن لا کے گھر تو نکلتا ہے نا ان میں دین سیکھن واسطے، فرمایا رب دے ملائکہ وہ دے قدمہ نظر اپنے پر بچھا رہے ہیں. دسو امیر کون ہویا؟ قرآن سیکھن والا، قرآن سیکھن والا، قرآن کی تعلیم سیکھن والا، قرآن جانن والا، قرآن سمجھن والا. فرمایا کہ اس کا پروٹوکول دیکھو بھائی جڑا عالم دین بنن واسطے یا قرآن دا علم سیکھن واسطے یا حفظ کرن واسطے قرآن نو حفظ کرن واسطے اپنے گھر تو نکلیا. فرمایا ما من متعلمین یختلف الى باب العلم الا كتب الله له بكل قدم عبادت صالح. فرمایا اے اپنے گھر تو باہر نکلیا ہے. اور توجہ کرنا یہ نہیں ہے کہ وہ 5 سالوں نے پہلے دین پڑھیا ہوئے 6ویں سال نکلیا یا 8ویں سال نکلیا. فرمایا پاوے پہلا تیار ہے تے الف با پڑھن واسطے گھر تو نکلیا ہے، اونوں میری فضیلت ہے.
کوئی قید نہیں لگائے گی. فرمایا مامن طالب یختلف الی باب العلم علم حاصل کرنے سے آپ نے گھر میں جو نکل گیا فرمایا ایک قدم زمین پر رکھنا. فرمایا جنہیں قدم گھر تو نکل کے مسجد کے اندر مدرسے کے اندر یا کسی بھی جگہ اور دین سیکھنے کی نیت پر اس طرح گھر تو نکل گیا ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت ایک سادی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ذرا توجہ کرنا جی گل میں سمجھانا چاہتا جیڑا بچہ گھر تو نکلے ہر قدم دے بدلے اللہ رب العزت ایک سال دی عبادت دا اجر عطا فرماندا ہے, ایک سال دی عبادت دا ثواب عطا فرماندا ہے. تے جڑا قرآن پڑھا رہا اللہ ان کی نجات دے رہا, جڑا قرآن دی تعلیم دے رہا اللہ رب العزت اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا. ہن ایک جڑی گل میں تانوں سمجھانا چاہتا اللہ کرے تسی سمجھ جاؤ بھائی جڑا قرآن سیکھن واسطے گھر تو نکلیا ایک قدم اس نے رکھیا اس کا ایک ایک قدم گنیا جا رہا ہے اور ہر قدم دے بدلے اللہ رب العزت ایک سال دی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر آن والا اتنا ثواب دا حقدار ہے ایک سال دی عبادت کا ثواب ملتا ہے تے جڑا قرآن پڑھا رہا ہے اللہ ان کتنا اجر عطا فرمائے گا. تے جڑا انہاں دونوں دے نظام نو چلانے واسطے مدد کر رہا ہے اللہ ان کتنا اجر عطا فرمائے گا. جڑا ایدے انتظامات کر رہا ہے جڑا معاملت کر رہا ہے اللہ رب العزت اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا. سنو دی صفات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القیامہ. میں جدے بچے نے حفظ کیتا دین سکھیا قیامت والے دہاڑے اس دے والدین نو تاج پہنایا جائے گا. اور تاج کیسا ہوئے گا؟ فرمایا ضوءه احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا. فرمایا کہ اس تاج دی روشنی کتنی ہوئے گی؟ فرمایا اتنی دنیا تے سورج دی روشنی نہیں جتنی اس تاج دی روشنی ہوئے گی. اتنا تاج چمک رہا ہوئے گا. اور صحیح حدیث پاک دے اندر اے روایت اے گل موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دہاڑے جس طرح آقا علیہ السلام نے حدیث پاک بیان کی تھی این منبر لگائے جائیں گے اور سونے کے تاج پہنائے جائیں گے اور کی روشنی بڑی ہوئے گی. او تے ہون گے حافظ قرآن دے والدین جنہوں نے تاج پہنائے جائیں گے. اس تو ہٹ کے بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں واسطے منبر لگایا جائے گا. انہوں نے بھی وہی پروٹوکول دیتا جائے گا. انہوں نے بھی اسی طرح جناب منبر لگا کے محشر دے میدان دے اندر با عزت طریقے جناب منبر تے بٹھایا جائے گا. انہوں نے بھی تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ روشنی ہوئے گی. اتنا نورانی تاج ہوئے گا اس کو پہنایا جائے گا. لوگ کہیں گے انتسان جنہوں نے بچہ حفظ کیتا انہوں نے والدین ایجویں نال آئے نے اللہ دے ولی نے جو آپ منفی دے اندر نہیں یہ نبی نے نہیں صدیقین نے نہیں شہداء نے نہیں. بھئی انہوں نے اینا پروٹوکول انہوں واسطے بھی ممبر لگ رہے قیامت والے دن جس دن سوا نیلے سے سورج ہوئے گا اور لوگ پسینے کے اندر شرابور ہوں گے. بھائی اس دن اتنا پروٹوکول ممبر بنوایا جا رہا ہے عورتیں بٹھایا جا رہا ہے. بھائی پوچھا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ اتنا پروٹوکول دیتا جا رہا ہے ممبر پہ بٹھایا جا رہا ہے پرسکون حالت کے اندر ممبر پہ بیٹھے ہوئے. فرمایا اے او لوگ نے جنہیں حفظ کر رہے سال یا حفظ کروا رہے سال جنہیں دین سیکھ رہے سال یا سکھا رہے سال. فرمایا جنہوں نے انہاں دی مدد کی دی ہے اللہ رب العزت انہوں نے بھی اتنا ہی پروٹوکول عطا فرمائے گا. انہوں نے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جڑا انہاں دے انتظامات کرن والا ہوئے گا. سنو محمود غزنوی بادشاہ سی اس نا دل دے اندر تین ہی خیال ہر وقت سوال سان یہی خیال سی یہی سوچتا رہنا سی. پہلا دل دے اندر یہ سوال سی کہ یار میں سب کچھ دین دا بیٹا ہے یا نہیں. اس نو اپنے والد ہونے دے شک سے کہنے لگا کہ میں پتہ نہیں سب کچھ دین دا بیٹا ہے یا نہیں. دوسرا دل دے اندر جڑا خیال سی وہ اس یار آقا نے ارشاد فرمایا کہ علماء جڑے نے یہ میرے وارث نے. دل دے اندر خیال کرتا سی یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی کی تھی آقا نے فرماتے نا بادشاہ میرے وارث نے جنہ کو اختیار ہے جنہ کو جناب سب کچھ ہے دولت بھی سب کچھ اے چٹائیاں تے بیٹھ کے پڑھن والے اے وارث کیویں بن گئے جڑے مالی طور تے بھی اتنے مضبوط نہیں ہوندے اے وارث کس طرح بن گئے. دوجا دے دل دے اندر ایک خیال رہتا سی
تیسرا اس دے اندر خیال رہندا سی یار جدوں مر جانا ہے بالکل ختم ہو جانا ہے تے پھر قیامت والا سلسلہ کی ہونا قیامت کیویں قائم ہونی او پتر اپنی محفل نال سجاؤ ایدے میرے ال تکو ایدے او سونیا ایدے ایتھے آ کے حسن ایتھے اور توجہ میری طرف رکھو آپ اس گفتگو نہیں کرنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الدین دل حضرت محمود غزنوی سلطان محمود غزنوی دے دل اندر یہی دل خیال پہلے کہ میں سبحان الدین دا بیٹا ہے کہ نہیں دوسرا علماء انبیاء دے کس طرح وارث ہو گئے تیسرا خیال یہ آتا سی کہ یار قیامت پتہ نہیں قائم ہوگی کہ نہیں ایک دن سلطان محمود غزنوی سفر کر رہے آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ نا اس نے قرآن پکڑا یا کتاب کوئی پکڑی وہ کیا کرتا ہے اس تو پڑھتا ہے ایک دیا جل رہا ہے موم بتی جل رہی ہے قریب جانا اس تو پڑھ کے نا واپس آ جانا اندھیرے دے اندر اتنے بہ کے یاد کرتا جدو اس وہ چیز یاد ہو جاتی پھر جانا روشنی کول دیے کول وہ تو پڑھ کے پھر واپس آ جانا پھر جانا پھر آ جانا نہیں کہ یار اتنی محنت کر رہے کون ہے قریب گیا جا کے کہنے لگا بیٹا کی کر رہے اتنے جا کے بیٹھ کے پڑھ لے کہنے لگا کہ میرے کو استطاعت نہیں کہ میں اپنی بتی جڑا کوئی اپنی لیس کا کوئی دیا لیس کا یا موم بتی وغیرہ کا اہتمام کر سکتا آج یقین کرو میں بہت بڑے عالم دین جاننا اور صحیح عالم دین میں ان کا نام نہیں لینا علماء کرام اصلاح کر داں گا انہوں نے گفتگو ہوئی ہوئی انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے لیکن اتنی جامع معنی تفسیر لکھی ہے لیکن افسوس ہے اس کو چھپوان واسطے انہوں نے پیسے ساڑھے معاشرہ ایک عالم ہو چکا ہے سچی بات ہے کہ علماء مالی طور پہ کمزور ہو رہے ہیں جس لئے تو دین دا کام کرن وچ بھی نا انہوں نے آزمائش کا شکار ہو رہے ہیں مشکل ہو رہے ہیں اس لئے تو جڑا حقیقی عالم دین ہوئے نا انہوں نے خدمت بھی کرنے رہنا چاہیے میں اس موضوع تو زیادہ گفتگو بھی نہیں کرتا کئی لوگ کی ہوری مائنڈ دے ہوندے ہیں اس لئے تو میں گالی پھیر دینا جی سلطان محمود غزنوی اس بچے کو گیا جا کے کہتا بیٹا اتنی جو محنت کر رہے ہیں کی معاملہ ہے انہوں نے کہا گال ہے کہ میں سبق یاد کرنے واسطے دیے کو جاننا پڑھ کے واپس آ جانا ان یاد کرنا پھر جانا میں وہ کول ٹوڑ جا کہ گل ہے جی وہ جس دکان میں دیا جل رہا نا روشنی آ رہی ہے وہ ایک کافر دی دکان تو میں تو جا کے ویکھ کے واپس آ جانا میں اس وجہ تو اتنے بہ کے نہیں پڑھتا کدھر کافر ساڈے مسلمانوں دے دین دا مذاق نہ بنا دے کدھر میں تو اٹھا نہ دے مسلمانوں دی توہین نہ ہوئے دین دی توہین نہ ہوئے میں اس وجہ تو آنا میں پڑھ کے واپس آ جانا یاد کرنا پھر چلا جانا اس بادشاہ نے سلطان محمود غزنوی نے کیا کہ بھائی اس بچے واسطے اہتمام کرو یہ بچہ کتنا علم دین سیکھنے کا شوق رکھتا ہے یہ واسطے دیے کا اہتمام کرو یہ جتنے اخراجات نے سارے میں اپنے ذمہ کرم کر لینا سارے میں یہ اخراجات کرا گا اس نو پڑھاؤ جتنا یہ پڑھنا چاہتا ہے رات جدو سلطان محمود غزنوی اپنے آرام گاہ کے اندر گیا نا ظاہری آنکھ لگی تے دل کی آنکھ کھل گئی تے حضور دا دیدار ہو گیا اور حضور دے جملے سماعت کرنا ہے تین خیال دل دے اندر کیا میں سبکت کی دا بیٹا ہے وا کہ نہیں کیا قیامت ہوئے گی کہ نہیں اور تیسرا سوال علماء انبیاء دے وارث کس طرح ہوگے یہ دسے پاک کس طرح ٹھیک ہو سکتی جو دل دے اندر ایک خیال گزرے گا نبی پاک علیہ السلام نے دیدار کروایا فرمایا گل اس طرح ہے حضرت توجہ کرنا مصطفیٰ دے جملے ایسے جملے نے ایک جملہ مصطفیٰ دا آج ایسا جملے تے بھی کلام دے اندر فساد و بلاغت سنی نا قرآن دی مصطفیٰ دے ان کلام دے فساد و بلاغت سنی ہو ایک جملہ تینہ سوالہ نے جواب ایک جملے دے اندر مصطفیٰ نے تینوں سوالہ نے جواب دیتے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہویا نبی پاک علیہ السلام نے سلطان محمود غزنوی نہ لے کے نہیں مخاطب کیتا توجہ کرنا مصطفیٰ نے فرمایا سنکو کیتے بیٹے تو آج ایک میرے وارث کی بات کیتی ہے قیامت میں جڑے میں تیری شفاعت کراں گا ایک جملے دے اندر تینوں جواب دیتے سب دین دے بیٹے پتہ لگ گیا کہ میرا وارث سب نہیں ہے دوسرا میرے آقا نے فرمایا تو ایک میرے وارث کی خدمت کیتی ہے پتہ چل گیا علماء انبیاء دے وارث ہے تیسرا قیامت والے جانے میں تیری شفاعت کراں گا یہ بھی پتہ چل گیا قیامت بھی قائم ہوئے گی اس لیے تو علماء اور جڑے بالخصوص مدارس کے اندر
جڑی معاملات ہیں نا انہاں دی معاونت کرنے والے واسطے بھی آزادی سے پاک سماعت فرمائی کہ اللہ رب العزت قیامت کرے اتنا ہی پروٹوکول دے گا جتنا علماء دے گا، جتنا حفاظ دے گا،